سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کی مسلسل نافرمانیوں کو قرآن کریم نے پہلے پارے میں جمع کر دیا ہے، اور قرآن کی دوسری صورتوں میں اس تمام تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا، جیسا کہ ایک ہی جگہ یہاں مل گیا۔ اور قرآن ایک شخص پڑھنے کے لیے شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا کیا چاہیے، وہ سورہ فاتحہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ مگر وہیں پر ایک چھوٹی سی وارننگ ہے کہ دیکھو یہ دعا کیا کرو کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ تو یہاں پر ایک انڈیکیشن مل جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہر بات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے قرآن کی ترتیب، پہلے اللہ جن کو چاہتا ہے ان کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو ہدایت ملتی، اس کے بعد وہ لوگ کہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ حضرت تو مخنث ہیں، نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں، ہی میل اور شی فیمیل، اور درمیان کے لوگ مخنث کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت تو مخنث ہیں، نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں۔ تو وہ منافقین جو مدینے کے ہیں اور جنہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ کفر پر باقی رہے، ان کا ذکر آیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو تفصیل چل رہی ہے یہودیوں کے بارے میں تو بس چلی جا رہی ہے۔ میں ابھی قرآن پر نظر رکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمارے جیسے انسانوں کی گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا، کہ اس لیے بتایا کہ ہم آئیڈیا سیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے؟ یہ تو نہیں مقصد ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرو، مگر افسوس ہے اس امت پر کہ وہ ون بائی ون وہ سب کچھ کر رہی ہے جو کہ یہودیوں نے کیا اور عیسائیوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا بِحَذْوٍ شِبْرًا بِشِرْبٍ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضُبَّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ہر بات کی نقل کرو گے، بارش حذون بحذوین، ایک ایک پور، ایک ایک انچ، اور شبرم بشبر، اور ایک ایک بالش، یعنی ہر اسٹیپ پر تم ان کی نقل کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کی بل میں گھس جائیں تو تم بھی اس کے پیچھے گھس جانے کی کوشش کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہودیوں کی ان باتوں کو سن کر اور جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، ہمیں قصہ نہیں سننا ہے بلکہ ڈرنا ہے، لرزنا ہے۔ یہ وہ اللہ کی باتیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کیوں ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہو گیا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیں گے آیت نمبر 67، 67 آیت نمبر 67، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اس آیت کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سوال پیدا ہونا چاہیے کیوں گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کھانے کے لیے؟ تو یہ وہ کوشچن ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کے ذہن میں آنا چاہیے، اور یہاں پر قرآن نے اس آیت سے لے کے گائے کے بارے میں پوری بات بتانے تک سب سے پہلے گائے کا تذکرہ کیا، اور یہودیوں نے کیا کہ اس میں بدماشیاں کی اس کا تذکرہ کیا۔ پھر جب گائے زندہ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب گائے کا ٹکڑا مردے کو لگایا گیا تو کیا ہوا؟ اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہم سب سے پہلے اللہ کے زبانی، قرآن کی زبانی پہلے ہم یہ دیکھیں گے، اور ہم کو معلوم ہی ہے کہ واقعہ کیا تھا، لیکن ان باتوں کو میرے بھائیوں پھر سنیے اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ ہر بات میں اس بات کو تلاش کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کس بات میں یہودیوں کی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے تو گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، قالوا، ان یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم کو جو ہے مذاق بنا رہے ہیں،
ہمارا مذاق بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی کوئی بات کسی کا مذاق اڑانے، کسی کی جو ہے تو انسلٹ کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں بولتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور کسی کی انسلٹ نہ کریں۔ یہ بات میرے بھائیوں عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب چار مسلمان ساتھ میں بیٹھتے ہیں، تو ہنسی مذاق میں ہم میں سے کوئی بھی کوئی ایسا جملہ بول دے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس سے اس کا دل ٹوٹے، اس کی شان میں گستاخی ہو اور اس کا دل ٹوٹ جائے، اس سے بہت بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات کہی گئی کہ ایک گائے ذبح کرو، تمام مفسرین نے لکھا ہے ان سے کہا گیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ میں بڑی نزاکت ہے، آیت کو پھر پڑھیے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا، تذبحوا کے بعد لفظ کیا ہے؟ بقرہ۔ آپ یہ دیکھیے اس بقرہ پر الف لام نہیں ہے، یہ الف لام جو ہے عربی میں یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ہم جو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن انگلش میں کہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے عربی میں اس سے پہلے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر الف لام نہیں آئے گا تو وہ لفظ جو ہے وہ نکرہ ہوگا، نون کاف را تا مربوطہ، نکرہ، نکرہ یعنی کامن ناؤن۔ اب کامن ناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ا بوائے کوئی بھی لڑکا ہوا، کوئی پرٹیکولر نہیں مطلب ہوا، لیکن کوئی بولے آپ کو سن کر کون سا بوائے، کس ٹائپ کا بوائے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ آدمی جو ہے بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیے اس لفظ میں اللہ نے بتا دیا بقرہ، الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اور اگر الف لام آ جائے تو اسے کہتے ہیں معرفہ، پراپر ناؤن۔ مجھ سے بہت سارے ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے یہاں یو اے کی لائف میں ہی پوچھا کہ وہ ہم سڑکوں پر جو بورڈز دیکھتے ہیں وہ تو عربی زبان کو سڑکوں کے بورڈ ہی پر دیکھتے ہیں اور تو کہیں نظر نہیں آتی ان کو، کیونکہ وہ پڑھتے نہیں، انہوں نے معلوم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہر لفظ کے پہلے نا ایک ہی جیسے کچھ لکھا ہوا نظر آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو الف بولتے ہیں، اس کو لام بولتے ہیں۔ تو کیا عربی میں ہر لفظ اسی سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو میں نے بتایا کہ جب اگر وہ پہلے دو لیٹر ہیں، اس میں سے فرسٹ لیٹر کا نام الف ہے اور سیکنڈ لیٹر کا نام لام ہے، اور یہ اگر عربی میں آتا ہے تو وہ کامن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ تو مجھے اچھا لگا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا بقرہ، اس میں الف لام نہیں ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے جس گائے کو چاہو ذبح کر دو، وہ بات ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی مذاق بنایا۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سن کر کہا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں کہ کسی کا مذاق اڑاؤں۔ اس کے بعد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اے موسیٰ، انہوں نے کہا آپ یہ اللہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بتائیں کہ وہ اس کی جو ماہیت ہے، حقیقت اس گائے کی کیا ہے، وہ کس ٹائپ کی ہو۔ قال انه یقول، اسی وقت وہی تسلسل سے نازل ہوتے رہی حضرت موسیٰ پر اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرہ، وہ گائے کیسی ہوگی، لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ جو ہے بالکل فارض ہو، بڑھیا ہو، بہت بوڑھی گائے ہو، ولا بکر، بالکل جوان ہو، اوان بین ذالک، وہ درمیان کی گائے ہو، نہ بالکل بوڑھی نہ بالکل جوان۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو جو تم سے کہا جا رہا ہے تم اس پر عمل کر لو۔ یہ جو فرسٹ اسٹیج ہوا کہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ بھئی گائے کیسی ہو، اس کی اصلیت کیا ہو، اس کا ایک جواب دے دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان سے کہا بھئی جو کہا جا رہا ہے نا وہ کر لو۔ اب ان کے لیے کافی تھا کہ وہ کسی بھی گائے کو جو نہ بوڑھی ہے نہ بالکل جوان ہے اسے لیتے، ذبح کرتے، اللہ کا حکم پورا کرتے، بات ہو جاتی۔ انہوں نے ویسا نہیں کیا۔ اب دیکھیے فطرت ٹیڑھی ہونا تو ایک سیدھی بات میں کتنے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ٹیڑھی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ٹیڑھی فطرت سے بچانا چاہتا ہے، مگر ہم دنیا میں پڑھ کے اور اپنی دنیا کی خواہشات کو جائز کرنے کے لیے ہم بھی ویسی ٹیڑھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔
اللہ حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ذرا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھیے ہمارے لیے اس کا کلر کیسا ہو۔ کہیں اوپر کی گفتگو میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا کلر ایسا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم سے جو کہا جا رہا ہے آپ کر ڈالو، کہ نہیں ہمیں بتائیے اس کا کلر کیسا ہوگا۔ جب کلر کی بات کہی اب آگے سنیے، قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ جو گائے ہو بالکل پیلے کلر کی ہو، الصفراء پیلا کلر، فاقع لونها تسر الناظرین، وہ اس کا پیلا کلر اتنا کھلا ہوا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشی ہو، دیکھنے والوں کو خوشی ہو۔ یہاں جو آیت ہے اس میں بعض ہمارے اردو کے مفسرین حضرات نے لفظ صفرا کا ترجمہ کیا ہے زرد رنگ، زرد رنگ، جیسے ہمارے مشہور تفسیر کے مفسر احسن القرآن احسن التفاسیر جو ہے ہمارے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑے کام کیے انہوں نے، حافظ صلاح الدین صاحب یوسف اس کے احسن البیان کے مفسر، تو انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے زرد، اور میرے خیال میں بالکل غلط ہے۔ زرد اردو میں کسے کہتے ہیں؟ زرد کہتے ہیں ایسے کلر کو کہ جس میں پیلا پن بھی ہو اور کوئی ہلکا سا ریڈ کلر بھی ہو، یا پھر کوئی ہلکا سا کوئی اور کلر ملا ہوا ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ زرد ہو گیا ہے۔ دیکھنے میں آنکھوں کو انتہائی پیلا کلر سونے کی مانند وہ اچھا لگتا ہے، یا زرد رنگ اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی رکوع کے آخری اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، آگے آگی اس کی تفسیر، وہ گائے ایک دم پوری کی پوری پیلی ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی اور دھبا نہ ہو، شیۃ یعنی دھبا۔ تو قرآن کے وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جس گائے کو یہودیوں کے بے تکے سوالات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں صرف ایک کلر ہوگا، اور جسے ہم زرد کہتے ہیں وہ ایک کلر کو نہیں کہتے ہیں، اس میں کسی اور دوسرے رنگ کی آمیزش ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں صحیح ترجمہ کریں گے بالکل پیلا کلر، جیسے گولڈ جو ہے بالکل پیلا کتنا اچھا لگتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں کوئی دوسرا رنگ مل جائے تو پھر اس کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، ہم لوگ جب وہاں ندوہ یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو ازہر یونیورسٹی سے ایک وزٹنگ پروفیسر آئے تھے، ان کا نام تھا شیخ ابراہیم المطوع، بڑے اچھے عالم دین تھے، اور ہم لوگوں کو عربی بھی پڑھاتے تھے، اور بس عربی پڑھاتے تھے اسی کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ ایک اوریجنل زبان ہم کو سننے کو ملے۔ تو وہ جو ہے جس جگہ وہ اثر ہاسٹل تھا بڑا طلبہ کا، اس میں ان کے لیے جو خاص ان کے لیے فلیٹ رکھا گیا تھا وہ فرسٹ فلور پہ تھا۔ تو میں اپنی کمرے سے باہر نکلا اور وہ اوپر اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑے تھے، انہوں نے اوپر سے مجھے دیکھا تو مجھ سے عربی میں کہا کہ میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں، ظاہر بات اردو میں نہیں ہو رہی تھی، عربی میں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹماٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں لے آتا ہوں بھی فوراً۔ تو انہوں نے کہا اوپر آؤ اور پیسے لے لو۔ میں نے کہا حضرت میں پہلے جا کے لے آتا ہوں اور پھر آپ کو جب دوں گا تب لے لوں گا۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ اب میں لانے کے لیے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھا نیچے سے، انہوں نے کہا مگر تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹماٹر کیسے ہوں۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، اب ٹماٹر تو ٹماٹر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ حکم فرمائے کیسے ٹماٹر ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ ٹماٹر ویسے ہی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا اور کہا تھا فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا کلر ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو خوشی ہو۔ دیکھیں ہمارے علماء کا ادب، یعنی ٹماٹر ایسے لال ہوں کہ وہ دیکھ کر خوشی ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل بالکل، میں بازار میں جا کر ہر ٹماٹر کو اچھی طرح دیکھ لوں گا کہ وہ ایسا لال ہو کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہو۔ پھر میں نے انہیں لا کر دیا۔
تو میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے فاقع لونھا تسر الناظرین، کلر ایسا اچھا ہو کہ دیکھنے میں خوشی ہو، تو اس کی گنجائش ہے کہ ہماری بیویاں اگر ہم سے کوئی چیز منگوائیں اور اس میں بولیں اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، تو ہم ناراض نہ ہوں، غصہ نہ ہو جائیں، اور یہ نہ کہیں یہ کیا بال کی کھال نکال رہے ہو، ایسا اور ویسا ہو، ربی لائیں گے اچھی چیز لائیں گے، ہمیں غصہ نہ آئے۔ کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلر ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشی ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی شیطان نے انہیں بہکایا، اب انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ یہ دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال ہمارے درمیان میں گزارے، اس درمیان میں قرآن نازل ہوتا رہا، صحابہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ کسی صحابی نے کسی آیت کے بارے میں، آیت کے کسی لفظ کے بارے میں کوئی ایک سنگل ٹیڑھا لفظ نہیں بولا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول میں صرف 13 سوال کیے گئے۔ کتنے سوال؟ 13۔ اور ہر وہ سوال وہ تھا کہ سوال کیا گیا اور اس کا جواب قرآن میں نازل ہوا، شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور جو ہے کچھ فقہی مسئلوں کے بارے میں۔ یعنی جو بھی سوال صحابہ نے کیا ٹو دا ٹاپک، ٹو دا مین پوائنٹ کیا، اور وہ کام کا تھا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہو، وہ دین کو باتوں کا جنگ و جدل کا میدان نہ بنائے، اور کسی دین کی بات کو سننے کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ نہ ظاہر کرے میں بھی جانتا ہوں، میں بھی وہ جانتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بات اگر معلوم نہ ہو تو اس کے پوچھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر یہاں پر اس کا مطلب ہے اہل العلم۔ تو اب یہ تیسرا سوال سنیے، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھے کہ آخر وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرة تشابه علينا، یہ جو گائے ہے یہ ہم پر تشابہ ہو گئی ہے۔ تشابہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی گڈ مڈ ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی گائے لیں یا ویسی گائے لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے یہیں رک جائیے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، الحمدللہ آپ کا ذہن اور عقل بھی کام کرتا ہے اور سب سے اچھا کرتا ہے، اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ، مجھے اللہ تعالیٰ بیسٹ ٹیچر بنا دے۔ جیسے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے، سکھائے اور سیکھے۔ نہیں، قرآن حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ قرآن کو سیکھے، سب سے پہلے لفظ سیکھے ہے، اس کے بعد ہے اور سکھائے۔ جیسے ہمارے آدم بھائی کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک گروپ کے بعد دوسرا گروپ ہو رہا ہے، کتنی برانچز ہو گئے آدم بھائی کی LIC کمپنی کی، ماشاءاللہ بہت ساری برانچز قائم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور ہمارے حبیب بھائی ہیں کہ وہ 24 گھنٹے قرآن حدیث لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں حبیب بھائی کھانا کب کھاتے ہیں اور اٹھ کے ضرورت کے کام کب کرتے ہیں، کیونکہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی قرآن حدیث کی بات یا بھیجتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا سنتے ہیں سناتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو دیکھیے کہ اگر گائے کے کہا گیا گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے، پہلا سوال کر لیا، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کہہ دیا گیا بھائی نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو۔ اس کے بعد اب کلر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کلر پوچھ ڈالا، اب ان کو معلوم ہو گیا کہ بھائی ایسی پیلی ہو کہ نظر پڑے تو دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ اب تیسرا سوال وہ بھی عجیب و غریب کہ ہم کو نہیں سمجھ آ رہی گائے کیسی ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ کبھی یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ گائے، کبھی سمجھ میں آ رہا وہ گائے۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر میں نے بھی سوچا کہ فرض کر لو اللہ نے مجھے حکم دیا، اب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ گائے بوڑھی ہو جوان ہو، میں نے پوچھ لیا۔ کلر پوچھنا تھا، چلو میں نے کلر بھی پوچھ لیا، اب اور کیا چاہیے؟ جاؤ ذبح کر دو۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا، اور اس تیسرے سوال کے بعد جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعے ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس تیسری دفعے انہوں نے جو انشاء اللہ کہا، اس کے بعد جو ان کو اس کی گائے کی صفات بتائی گئی
تو اس لفظ انشاءاللہ نے ان کو چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور دوسرے سوالات سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، لفظ انشاءاللہ ایک ہتھیار ہے وسوسوں سے بچانے کا، اللہ کی مرضی کا سوچنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا۔ انشاءاللہ یہ ویسا ہی ہے میرے بھائیوں، مثال بھی بہت غلط ہوگی، جیسے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا بچہ ہر بات میں جیسے ہی ماں یا باپ کہتے ہیں، وہ بات چھوٹی ہو بڑی ہو، اسے پسند ہو نہ پسند ہو، اس کے فائدے کی ہو دوسرے کے فائدے کی ہو، وہ جو بات بھی اپنے ماں باپ کی زبان سے سنے تو جواب بولے ٹھیک ہے ابو جیسے آپ فرمائیں، ٹھیک ہے ممی جیسے آپ فرمائیں۔ اب جب بولے یہی الفاظ بولے ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں جیسے آپ فرمائیں جیسے آپ فرمائیں، تو ایک دن ماں باپ فخر سے دوسروں کے سامنے کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا، آج تک اس نے پلٹا کر جواب نہیں دیا، ہے نا۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ چھوٹے بڑے گھریلو مسائل میں جن کا کوئی گہرا تعلق جو ہے کسی کی عزت یا بے عزتی سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہر شوہر مزاج بنا لے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ اگر بیوی نے کسی بھی بات سے کہا کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی بات، اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ یہی کرے کہ شوہر اس سے جو بات بھی کہے تو وہ جواب میں یہی بولے اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی کو دنیا کے رشتوں میں سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، ہم کیسے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ایک کمپنی میں کام کرنے والا اپنے باس سے اپنے مینیجر سے اس کی جو بات بھی سنتا ہے، بھلے دل میں ناراض ہو رہا ہو غصہ ہو رہا ہو گالیاں دے رہا ہو، لیکن زبان میں بتا ہے اوکے سر، اور مینیجر صاحب صرف یہی سننا چاہتے ہیں اوکے سر یو آر رائٹ سر۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ایک طاقت ہے، انشاءاللہ کے الفاظ نفاق سے دل میں ویسا نہ ہو، اسلام پر اعتراض ہو، اللہ کی بات کو برا سمجھے نعوذ باللہ اور بولے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ جیسے چاہے، تو یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر یہ جو انشاءاللہ لکھا ہوا ہے اس کی لکھاوٹ پہ غور کیجئے، اس میں وَإِنَّا، اس کے بعد ان الگ لکھا ہوا ہے اور شاء الگ لکھا ہوا ہے۔ صحیح طریقہ انشاء کے لکھنے کا یہی ہے، مگر یہی لفظ جب اردو زبان میں آیا تو اردو دانوں نے اس کو ملا کر لکھنا شروع کر دیا انشاءاللہ۔ تلفظ سب مسلمان یہی بولتے ہیں، اردو اسپیکنگ سب کے سب انشاءاللہ بولتے ہیں، وہ صحیح بولتے ہیں، اگرچہ آپ تو تجوید جانتے ہیں، اعظم بھائی مجھے فوراً پکڑ لیں گے، اس نے حمزہ نہیں کہا انشاءاللہ، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس حمزے کو ظاہر کرنا چاہیے۔ مگر دنیا کی تمام زبانوں کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسرے زبان میں جاتا ہے نا، استعمال ہوتے ہوتے وہ گھس جاتا ہے اور وہ دوسری زبان اس کو اڈاپٹیشن میں اپنے لہجے میں لے آتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ لکھنے والوں نے انشاءاللہ ملا کر لکھنا شروع کیا۔ ہمارے بے حد قابل احترام اور قابل فخر ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے بچائے اور ان کے جیسے ہر فرد ایک گھر میں پیدا کر دے، ہر ملک میں پیدا کر دے، ہر زمانے میں پیدا کر دے۔ ان کے علمی صلاحیت تقوی، ان کو اللہ نے جو اسلام کے ڈیفنس کے لیے قبول کیا وہ اپنی جگہ بے مثال ہیں، مگر انہوں نے بہرحال وہ عربی کو اس گہرائی سے نہیں جانتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ انشاءاللہ ملا کر لکھنا غلط ہے۔ ان کی اتنی بات تو صحیح ہے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ اس لفظ کو ایک دوسرا ہی معنی دے دیا، کیونکہ عربی میں اگر آپ اس لفظ کو شاء انشاء جس کو جیسے ملا کر لکھتے ہیں، اگر آپ ایسے بولیں گے، اب وہ کیا ہے؟ اگر آپ انشاء میں نون اور شین کو ملا دیں تو ورڈ کیا بن جاتا ہے؟ اب وہ دوسرا ورڈ بن جاتا ہے انشاء ینشئ انشاء، یہ فعل ہوتا ہے انشاء ینشئ انشاء، تو عربی میں اب ایک مصدر بن گیا۔ اور اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انشاء پیدا کیا، کریٹ کیا، ینشئ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، ینشئ، اور اس کے بعد انشاء پیدا کرنا، اس کا ترجمہ صرف اتنا ہوگا۔ جسے بھی عربی کی ABCD آتی ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ انشاء جو مصدر ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا،
تو کہا جائے گا، اس کا ترجمہ ہوگا پیدا کرنا. یہ نہیں پیدا مطلب ہوگا کہ پیدا کیا، پیدا کر رہا ہے، پیدا کرے گا، نہیں ہوتا. اب اگر آپ لفظ انشاء کو نون اور شین کو ملا کر لکھیں اور اس کے بعد لفظ اللہ بولے، آپ بولیں انشاءاللہ، اور اس معنی میں لیں جو میں نے عربی میں آپ کو بتایا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر عربی میں اس کا ترجمہ، اس کا جو ہے انشاءاللہ کا، اس کو عربی کے انشاء جو انشان سے ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا پیدا کرنا. اللہ کا پیدا کرنا یعنی یہ پیدا کرنے کی صفت اللہ کی طرف جائے گی. ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو الٹا کر دیا کہ اگر آپ اس میں ملا کر لکھتے ہو تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کو پیدا کر رہے ہو، اور یہ تو کفر ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہے. عربی زبان کے اس لفظ کو اس کا جو مصدر ہے، ہاں، اس کے اعتبار سے وہ نہیں صحیح ہوتا ہے. انہیں وہ جو مطلب بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں. اب وہ اس کے بعد جناب اتنے چلتے ہیں کلپس، اور یہاں سے وہاں تک جو ہے تو قوم میں چل پڑی ہے کہ بھائی اس کو انشاءاللہ نہیں بول دینا ورنہ کفر ہو جاتا ہے. تو کوئی کفر نہیں ہوتا. انشاءاللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کا پیدا کرنا، نہ یہ کہ اللہ کو پیدا کرنا. یہ فرق ہے دونوں میں. جیسے کہ اگر آپ بہیں کتب یکتب کتابن، ہاں، کتاب یہ اس مصدر ہے. اب کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، کتابن لکھنا. اگر آپ اسی لفظ کو اللہ کے ساتھ ملائیے اور بولیے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب ترجمہ ہوگا. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ کتاب نے اللہ کو لکھ دیا، اللہ کی کتاب. تو یہ ایک معمولی بات تھی، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہا، اور اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر ان کو اور شیطان بہکاتا. آگے کیا ہوا؟ قال انه یقول. اس تیسرے سوال کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرہ. آپ سنو، جب تم کو سختی چاہیے نا تو سختی ہوگی. کہ وہ گائے کیسی ہوگی؟ لا ذلول، ایسی ذلیل نہ ہو کہ تثیر الارض، زمین کو کیا کرے، اس کو جوتنے میں، کھیتوں کی مٹی کو برابر کرنے میں اس کو لگایا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جو گائے دودھ دیتی ہے اس کو بڑے دھان پان سے وہ گائے رکھنے والا رکھتا ہے، اسے کام نہیں لیا جاتا. اس کا کام اس کے صرف دو کام ہیں، کھاؤ پیو، پڑے رہو اور دودھ دیتے رہو. لیکن جو جانور جو ہے اپنے کام کے لائق نہیں رہتا، پھر اسے کیا کرتے ہیں، اسے لگا دیتے ہیں اس کے زمین کے برابر کرنے میں اور دوسرے کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو اب تم کو چاہیے نا سختی چاہیے، سنو، وہ گائے کیسی ہو، اس کو لوگ زمین کے برابر کرنے میں، جس کو اردو میں جوتنا کہتے ہیں، اور زمین کی مٹی کو، کھیت کی مٹی کو برابر کرنا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کام اس میں نہ لگائی جائے. نمبر 2، وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، نہ ہی اس گائے کو کھیتی میں پانی ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے کہ پانی کے ڈبے اس کی گردنوں پہ ڈال کر، یا وہ اس کو گاڑیوں میں لگا کر، جیسے بیل بنڈی انڈیا میں ہوتی ہے یا دوسری جگہوں پر، ویسے نہ کیا جائے. مسلمتن، پوری کی پوری ایک کلر کی ہو. سارے مفسرین نے لفظ مسلمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی کلر ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو. اور اسی آیت کے حصے کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ انہا بقرۃ صفرا، وہ گائے جو ہے پیلے کلر کی ہو، تو اس کو لفظ زرد سے ترجمہ کرنا غلط ہوگا، کیونکہ زرد میں پھر دو کلر آ جائیں گے. صرف ایک کلر کو کبھی بھی زرد نہیں کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی بھی دھبا نہ ہو. جب اتنی بات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے ہاں اب آپ سچ بات لے کر آ گئے ہیں. یعنی اب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ گائے ویسی ہو. فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ دو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شددوا فشدد اللہ علیہم، یہ حدیث کا الفاظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھ لیا کیجئے. تو یہ جو ہے
اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، گائے کا کلر ایسا ہو، گائے ایسی ہو، گائے ویسی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گائے کے سلسلے میں میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے سختی کی، اس کے بعد میں وہ گائے طے بھی۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آتا یہ ہے کہ جب ان تمام نشانیوں کے ساتھ انہوں نے گائے کو ڈھونڈنا شروع کیا تو گائے مل نہیں رہی تھی، ایک دم پیلی ہو، دوسرا کوئی دھبا نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، اور درمیانی ہو، اور پھر یہ کہ وہ جو ہے نہ کھیتیوں میں لگائی گئی ہو، نہ پانی پلانے کے لیے لگائی گئی ہو۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، آپ بتائیے کہ کتنے ماڈرن چیزیں بن کر آ گئی تھی زمین کو ہموار کرنے کے لیے اور پانی وغیرہ کھیتیوں میں ڈالنے کے لیے۔ وہ زمانہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس آنے جانے کی سواری جانور ہی تھے، اور چھوٹے بڑے کام لینے کا ذریعہ یہی جانور ہی تھے۔ تو ایسی جگہوں پر اب اس گائے کو ڈھونڈ رہے تو نہیں مل رہی ہے۔ اب بڑی لمبی تلاش کے بعد پھر ان کو وہ گائے نظر آ گئی کہ جس گائے کے کاٹنے کا ان کی سختیوں کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب انہوں نے اس گائے کو لینا چاہا، وہ گائے تھی ایک یتیم بچے کی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یتیم بچہ چھوٹا تھا تو وہ اس گائے کو چرانے کے لیے لے کر گیا تو وہ گائے بھاگ گئی۔ مگر یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیثوں میں کہیں نہیں آیا، ہمیں صرف سننا ہے زبان کے مزے کے لیے اور کانوں کے مزے کے لیے، ہوا یا نہیں ہوا اللہ جانے۔ لیکن یہ کہ روایت اس میں ملتی ہے، وہ چھوٹی عمر میں بچہ لے کر گیا اور گائے بھاگ گئی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا، اور گائے جنگلوں میں پلتی رہی۔ اور پھر لوگوں نے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، تو اس میں بڑھایا کہ چونکہ وہ گائے شہر میں نہیں تھی، بھاگ گئی تھی، جنگل میں رہتی تھی، اپنی مرضی سے کھاتی پیتی تھی، اچھی خاصی موٹی تازی ہو گئی تھی، اور اسی لیے اس کا کلر بھی ایسا کھلا کہ وہ جو ہے فاقع اللونھا تسر الناظرین بن گیا، ایسا کھلا ہوا کلر کہ دیکھے تو بڑا اچھا لگے۔ بہرحال جب یہ گائے ذبح ہونی تھی تو وہ گائے روایات میں لکھا ہوا ہے کہ خود بخود اپنے مالک کے پاس واپس آ گئی، خود بخود آ گئی۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچے، انہوں نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی، اور اس طرح ایک یتیم کا اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا، اور بارہ پھر وہ گائے ذبح ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ اسرائیلی واقعہ ہے، صرف کانوں کی لذت اور زبان کی لذت کے لیے میں نے بیان کیا۔ اور ہمارے عرب کے علماء عالم ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے، میں ادھر سائڈ میں رکھی ہے، اٹھوں لے کر آ کے دکھا دوں۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے لکھا ہے قرآن کی کسی بھی آیت کی تفسیر کو اسرائیلی روایات سے کرنا غلط ہے، اسرائیلی روایت سے کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، یہ جو زبور اور انجیل کے نام سے یہودی اور عیسائی تم کو جو کچھ بھی بتاتے ہیں، نہ تو اس کو مانو اور نہ اس کو جھٹلاؤ، نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے بدل دیا ہے، عجیب عجیب باتیں ملا دی ہیں، وہ صرف اللہ کا کلام نہیں ہے ایز اٹ از، جیسے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، تم الحمدللہ ہمارا قرآن ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بس اس کو جیسا رکھنا ہے ویسی، بس وہ خالی ان کی باتوں کو نہ مانو نہ سنو۔ تو ہمارے ان شیخ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے کے نبی نے حکم دے دیا ہے تو پھر کس خوشی میں ہمارے مفسرین قرآن کی کسی آیت میں اسرائیلی واقعے کو، اسرائیلیات کے نام سے آنے والی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے۔ بہرحال گائے ذبح ہو گئی۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے گائے ذبح کیوں کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی، ایک شخص کو قتل کیا، اور تم اس کے اندر جو ہے جھگڑا کرنے لگ گئے۔ یہاں بھی فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کا ترجمہ جو ہے ہمارے بعض اردو کی تفسیروں میں اختلاف کرنے لگے لکھ گیا ہے۔ لفظ ادارأتم جو ہے اس میں اختلاف کا مطلب بالکل نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے۔ جیسے کسی ایک چیز کے بارے میں آپ بحث کریں
آپ بولیں نہیں ایسا ہے، میں بول رہا ہوں نا وہی صحیح ہے، نہیں جی میں صحیح بول رہا ہوں، وہ آپ نے ایسا کہا وہ غلط کہا. یعنی اختلاف تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس پہ نہ آپ غصہ ہو رہے ہیں نہ میں غصہ ہو رہا ہوں، لیکن اس کو جس کو جھگڑا کہتے ہیں، جس کو بحث کہتے ہیں، جس کو ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے گتھم گتی ہو رہی ہے کہ نہیں تم نے غلط کہا، نہیں میں نے غلط کیا، اور جس کے اندر لہجہ سخت ہو وہی درا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا، صرف اس کا ایک بھتیجا تھا سگا، اس کے سگے بھائی کا بیٹا. اور ایک دن ظاہر ہے کہ انسان کو موت آنے والی ہے، وہ دن وہ تو دنیا سے جائے گا، اس کی ساری جائیداد جو ہے پراپرٹی وہ اس کے بھتیجے کو ملے گی، اور کوئی تو ہے ہی نہیں. مگر شیطان نے اس بھتیجے کو بہکایا اور اس جائیداد پر جلدی قبضہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی اس سگے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش جو ہے ایک دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی. ابھی خود ہی صبح اٹھ کے شور مچانے لگا کہ دیکھو میرے چچا کو قتل کیا گیا ہے اور لاش فلاں کے دروازے پر پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے چچا کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں کسی نے قتل کیا. اس طرح وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگ گیا. اب یہ جھگڑا چل پڑا، اور جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم یہاں کس نے لا کر ڈالا اور کس نے قتل کیا ہمیں نہیں پتا ہے. اب یہ جھگڑا چل رہا ہے، ہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے. یہ ایک سنگین الزام ہے، اس میں جو بھی قبول کر لے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا بدلے میں. تو یہ اس کو اختلاف نہیں بول سکتے، یہ لفظ اختلاف سے ترجمہ کرنا غلط ہے. اس کی جگہ آپ کو بولنا پڑے گا کہ پھر وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، جھگڑے کی طرح آپس میں بحث و تکرار کرنے لگ گئے. تم نے کیا، نہیں تم نے کیا، نہیں وہ تم نے کیا ہوگا، وہ تم نے کیا ہوگا، ایک دوسرے پر الزام یہ بتانے کے لیے کہ میں نے نہیں کیا ہے. اب بحث کرتے کرتے ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے درمیان تو نبی موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، اپنے رب سے پوچھو اس آدمی کو کس نے قتل کیا. تب جا کر وہ حضرت موسیٰ کی بات آئے اور ان سے کہا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کام کرو گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے گائے کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم کو لگاؤ، لگاتے ہی مردہ زندہ ہوگا اور جس نے قتل کیا اس کا نام بول دے گا. اس لیے گائے ذبح کرنی تھی. وہ اصل بات تو ایک طرف رہ گئی اور یہی ہو گئی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور کیا کرتی ہو، ایسی کرتی ہو ویسی کرتی ہو. بہرحال ایسا ہوا. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک آدمی کا قتل کیا اور اس کے بارے میں تم جھگڑا آمیز بحث کرنے لگ گئے، قَدَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سب کے سامنے لانے والا تھا جس کو تم چھپانا چاہ رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ کہا کہ گائے کے ٹکڑے کو، اس کے اضربوہ، مردے کو، اس لاش کو، ببعضھا، گائے کے ٹکڑے کے ساتھ میں ٹچ کرو بس کام ہو جائے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ لاش پڑی ہوئی تھی، جب گائے ذبح ہوئی اس کا ایک ٹکڑا گائے کو لگایا گیا، لگانے کی دیر تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں سے خون تک بہنا شروع ہو گیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس نے فوراً یہ کہا میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، اور وہ پھر دوبارہ مر گیا. یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو جہاں وہ لاش جو پڑی ہوئی تھی، اب اس کو دنیا کا کوئی انسان زندہ نہیں کر سکتا تھا، اللہ رب العزت نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تم کو بتانے کے لیے گائے کا ایک ٹکڑا لگانے کے لیے کہا، وہ زندہ ہوا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم کو اپنی اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں بتلاتا رہے گا تاکہ تمہیں عقل آ جائے. یہ ہے میرے بھائیو پورا واقعہ. اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، کئی اللہ تعالیٰ نے باتیں ہم کو سمجھائے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو سنو اور ایسا ہی بولو جیسا کہ صحابہ کہتے تھے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم اس پر عمل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سوال کرو، بالکل جائز ہے. جھگڑا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اپنا علم جتانے کے لیے، اور نعوذ باللہ اپنی دنیا کی ضرورت کو جائز کرانے کے لیے نہیں. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر اچھا ویسا ہو تو کیا ہوگا. اب آپ پوچھ رہے ہیں، سامنے والا جو بھی مفتی یا عالم ہے وہ یہ کیوں سوچے گا کہ آپ کے اندر، دل کے اندر ایک بات ہے کہ کسی طرح مولوی صاحب کی زبان سے یہ نکل جائے ہاں کر سکتے ہو، ہاں نہیں کر سکتے ہو، اور بس اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں.
آپ ان الفاظ کو منہ سے نکالنے کے لیے جو سوال بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کیا وہ جانتا ہے، اور اس سوال کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی طبیعت سے بچائے، عیسائیوں کی طبیعت سے بچائے، مجوسیوں کی طبیعتوں سے بچائے، ہندوؤں کی طبیعتوں سے بچائے، ہر غیر مسلم کی غیر فطری حرکت سے بچائے، ہمارے اپنے شیطان سے بچائے، نفس کے تقاضوں سے بچائے، اور ہمیں سچا مسلمان بننا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دعا فرما لیں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ جی، اللهم يا ربنا، اللهم يا كريمنا، يا ودودنا، يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله عاجله وآجله، اللهم لك الحمد في كل نهار، ولك الحمد في كل ليل، ولك الحمد في كل حالة، اللهم يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكر غافلون، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے معبود، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ماں باپ مسلمان دیے، گھر کے افراد مسلمان دیے، کفر کے ماحول میں تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا، کفر کے گھرانوں میں تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اے اللہ اس ایمان جیسی قیمت کو، اے اللہ لا قیمت چیز کو، اے اللہ ہمیں سب سے عزیز بنا، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام پر عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ اسلام پر ایسا عمل عطا فرما کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ایمان کی کمزوری دور ہو جائے۔ اے رب العالمین، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں گرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہودی، عیسائی اور دنیا کے کافر ایسا ایسا کرتے ہیں، تم اس کو یاد رکھو، نہ گرو۔ اے اللہ یہ تیرا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اے اللہ ہم بڑے ناسمجھ ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ تیری نافرمانی کس کس طرح سے ہوتی ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اے اللہ جتنی باتیں تو نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اور کسی نافرمان کی بات تو نے قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان تمام باتوں سے، ان فطرتوں سے، ان سوالات سے، ان جوابات سے، ان فکروں سے، اے اللہ ان اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ہر مسلمان کے اور اس کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، یہودیوں نے جس طرح کے سوالات کے بھٹکے، اے اللہ ایسے سوالات کرنے سے جس سے گمراہی بڑھے، اور اے اللہ جس سے اللہ ہم اپنی دنیا کی خواہش کو جائز یا ناجائز کرانے کی کوشش کریں، ایسی حالت سے ہمارے بچوں کی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیویوں، ہمارے تمام بھائیوں بہنوں، تمام رشتہ داروں، مسلم پڑوسیوں، اور اللہ دنیا کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، سادہ مزاج عطا فرما، دین کا شوق عطا فرما، ہر بات کو جاننے اور پھر اس پر عمل کرنے اور عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی طاقت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بھائی جو درس میں شریک ہیں ان کو دین اور دنیا کی ساری برکتیں عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ہر نیک عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب انسان ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، اے میرے معبود تو نے ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمیں چاہے کہ ہر غلطی کو دنیا میں چھپا دیا اور دنیا والوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پتہ چلا کہ بیٹا کتنا خراب ہے، نہ بیوی کو معلوم ہوا، نہ بچوں کو معلوم ہوا، نہ پڑوسیوں کو۔ اے اللہ قیامت میں تو ہم اتنے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے سامنے ہوں گے۔ اے رب العالمین جیسے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ ہم کو اے اللہ اس دن رسوا نہ فرما جس دن سب کے سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اے اللہ جینا اسلام پر آسان فرما، مرنا اسلام پر آسان فرما، ہر ایک کا حق ادا کرنا آسان فرما، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطی ہو جائے اے اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر وہ غلطی بندوں سے متعلق ہے تو اس بندے سے معافی مانگنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ آدم بھائی ندیم کالونی کیا ہے؟